ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اے پروردگار، ابعث فیہم رسولا منہم، بھیج دے ان میں رسولا، تنوین تعظیم کی ہے، عظمت والا رسول، شان والا رسول، تعظیم والا رسول، مقام والا رسول، آخری رسول، منہم، انہی میں سے بھیج دے۔ فرائض کیا ہوئے ان کے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا ان کو۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم کتاب دے گا۔ تیری کتاب کا وہ معلم بن کے آئے گا، معلم قرآن بن کے آئے گا، والحکمت، اور معلم سنت بن کے آئے گا۔ کتاب و سنت کا معلم بن کے آئے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا۔ یہ آیت 4 مقامات پہ قرآن مقدس میں آئی ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 4 مقامات پر۔ میں نے پہلا مقام سورۃ بقرہ آیت 128 129 پڑھی۔ یہی سورۃ بقرہ چند صفحوں کے بعد 2 صفحے الٹنے کے بعد آیت نمبر 151 قرآن کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 2 مقام۔ تیسرا مقام یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ البتہ تحقیق، لام تاکید، قد حرف تحقیق، اور منّا یمنّو ماضی کا صیغہ ہے، منّا احسان کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں لام تاکید قد حرف تحقیق جب ماضی پہ داخل ہو جائے تو معنی قسم کا پیدا ہو جاتا ہے، تاکید در تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں بڑے بڑے احسان کیے میں نے انسانوں تمہارے اوپر، مومنو تمہیں انسان بنایا، احسان کیا، آنکھیں دی احسان کیا، زمین بچھائی تیرے قدموں کے نیچے احسان کیا، تیرے اوپر آسمان کا چھت بنایا، انسان احسان کیا، یہ سارے احسان ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ میں نے اپنا آخری پیغمبر تمہارے اندر مبعوث کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، شان والا رسول بھیجا تمہاری ہی جنس میں سے۔ کام ان کا کیا ہے؟ مشن ان کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں پاک تعلیم کتاب دیتا ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی آیت قرآن میں 4تھے مقام پر، یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے، اور
سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ، آیت نمبر 2 قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا شان والا رسول بھیجا، فی الامیین، بات بنتی جا رہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا، مبعوث کیا، فی الامیین، ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں۔ آپ کہیں گے کتنے ناخواندہ تھے، کتنے ان پڑھ تھے کہ پورے مکہ میں، پورے عرب میں گننے سے 4 قلم بھی نہیں ملتے تھے، تلاش بسیار کے ساتھ بھی کہیں جا کے کسی کے پاس کیا نظر آتا؟ کوئی صاحب قلم نظر آتا۔ ایسے امیین میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ علماء موجود ہیں، یہ ایک تمہید تھی۔ میں نے قرآن مقدس ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ کے خلیل کعبۃ اللہ تعمیر کر کے دعا مانگتے، اللہ شان والا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب دے گا، وَالْحِکْمَةَ، سنت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھے نمبر پر ان کو پاک کرے۔ بھائی یہ 4 باتیں ذہن میں رکھ لو، میں ایک نکتہ دے کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ، آپ کا دل و دماغ انشاءاللہ معطر ہوگا۔ کتنے کام کریں گے وہ پیغمبر؟ تعلیم، تلاوت آیات پہلا کام، یتلو علیہم آیاتک، دوسرے نمبر پر یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، تیسرے نمبر پر تعلیم سنت، اور چوتھے نمبر پہ پاک کرے گا، تزکیہ کرے گا ان کو۔ رب نے دعا تو قبول کر لی، باقی 3 آیتوں میں فرائض منصبی وہی 4 ذکر کیے، لیکن تزکیے کو تعلیم سے پہلے نمبر پہ لے آئے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا میں پاکی کا کتنا نمبر تھا؟ اتنی تو یاد رکھو گے نا، کتنے نمبر پہ پاکی؟ چوتھے نمبر پہ۔ اور باقی 3 آیتوں میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک پہلے کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پاک کرنے کے بعد کتاب و سنت کی تعلیم دے گا۔ حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، علماء اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ عام علماء یہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کام یہی ہوں گے۔ فرق کیا ہے، پہلے قرآن پڑھے گا میرا پیغمبر، تلاوت جاری ہوگی، جو تلاوت سن کے پاس آ جائے گا، جب بیٹھے گا تو پہلے ان کو شرک سے پاک کرے گا، پھر توحید و سنت کے زیور سے ان کو آراستہ کرے گا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ گندے وجود پہ زیور نہیں پہنا جاتا، پہلے بدن پاک کیا جاتا ہے، زیور بعد میں پہنایا جاتا ہے۔ اور عربی سے کہتے ہیں التحلی بعد التخلی، تخلیہ پہلے ہوگا، تحلیہ بعد میں ہوگا۔ دلہن زیور پہلے پہنتی ہے یا پہلے بدن صاف کرتی ہے؟ جب بدن صاف ستھرا ہو
تو زیور جھجتا بھی ہے، ایسا ہے، مزین نظر آتا ہے. تو فرمایا یزکیہم، میرا پیغمبر پہلے انہیں پاک کرے گا شرک سے، جو پاک ہو جائے گا پھر کتاب و سنت کا زیور ان کے وجود پہ سجائے گا. اور مصر کے ایک عالم نے بڑی پیاری توجیہ ذکر کیا، علماء بیٹھے وہ فرماتے ہیں کہ جو علم تزکیہ کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے، اور جو تزکیے کے بغیر حاصل ہوتا ہے وہ نافع نہیں ہوتا. فرق کیا ہے ذرا دیکھیے اس نقطے کو. یہودیوں کے پاس علم تھا، ظاہر بات ہے تورات تھی ان کے پاس. عیسائیوں کے پاس علم تھا، انجیل ان کے پاس تھی، لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا. علم تو ان کے پاس کتاب کا تھا، لکھتے بھی تھے، تو تزکیہ نہیں ہوا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ حلال کو حرام کرتے اور حرام کو حلال کرتے. جب جی چاہتا فتویٰ بدل دیتے، نوٹ دیکھتے تو فتویٰ بدل دیتے. غریب سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا بدکاری زنا، وہ سنسار کرو، اور اگر کوئی بنڈل شریف پیسوں کا پہلے دے دیتا تو پھر کہتے بس نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا منہ کالا کر کے تو بس گدے گھوڑے پر بٹھا کے ایسے شہر میں گھما دو، سنسار کرنے کی کوئی ضرورت کیوں؟ علم نہیں تھا ان کے پاس. علم تھا لیکن تزکیہ نہیں تھا. اور میرے پیغمبر کے مشن میں پہلے تزکیہ تھا، بعد میں علم تھا کتاب و سنت کا. تو آئیے منڈی باؤدین والو، جب میرے پاک پیغمبر نے تزکیہ پہلے کیا، علم کتاب و سنت بعد میں سمجھ آیا، تو نتیجے میں جو شاگرد بنا وہ صدیق بنا، وہ فاروق بنا، وہ عثمان و حیدر بنے. زمین ہل جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، لیکن چونکہ میرے پیغمبر نے ان کا تزکیہ کیا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الراشدون. زمین ہل سکتی ہے، میرے محمد کا شاگرد ہدایت کی پٹڑی سے نہیں اتر سکتا. تو یزکیہم، انہیں پاک کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے گا کتاب و سنت کی. تو منڈی بہاؤدین والو 4000 سال پہلے بتلایا جا رہا ہے اللہ آخری معلم کائنات بھیج دے، جو تیری کتاب کا معلم ہوگا، اپنی سنت کا معلم ہوگا. 4000 سال کے بعد جب میرا پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے جد امجد خلیل اللہ کی دونوں باتوں کی تائید کرتے ہیں. پہلی بات میں یہ کہتے ہیں انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، او لوگوں میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آیا ہوں. ایک اور خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا معلم ہوں گے، تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ باوجود اس کے کہ میرا پاک پیغمبر ایک دن بھی کسی مکتب میں نہیں گیا، ایک دن بھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، ایک دن بھی کسی کے ہاتھ سے قلم نہیں لیا لکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. قرآن کہتا ہے یہ ایسا معلم ہے کہ علمہ شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. یہ میرا جبریل واسطہ بنا ہے، میں جبریل کو جو دیتا گیا
جبریل انہیں سکھاتا گیا۔ تو یہ جب معلم بنتے ہیں اور وہی معلم کائنات آتے ہیں، آپ تعلیم، مجھے ایک کتاب ہاتھ لگی، بڑی قیمتی کتاب ہے، طلباء علماء سے کہتا ہوں اپنے لیے لے لیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہی عربی میں ہے الرسول المعلم۔ کون سے رسول؟ معلم رسول۔ پھر وہ 250-300 صفحات میں صرف یہی بتایا کہ میرا پاک پیغمبر بحیثیت معلم کیسے تھے۔ کاش وقت ہوتا تو میں کچھ بتاتا۔ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے صرف نبی علیہ السلام کی تعلیم کے اسالیب اور تعلیمی وسائل کہ آپ کیسے معلم تھے، آپ اپنی تعلیم میں کون کون سے ذرائع استعمال کرتے تھے، کون سے طریقے، 40 سے زیادہ وسائل اور اسالیب ذکر کیے۔ مثلا دیکھیے آپ تعلیم بچوں کو کیسے دیتے، معلم الاطفال کیسے تھے آپ معلم شباب جوانوں کے لیے کیسے معلم تھے، آپ جنگ میں مجاہدین کو، فوجیوں کو، سپاہیوں کو کیسے تعلیم دیتے تھے، آپ بازار میں تاجروں کے لیے کیسے معلم تھے، آپ مدینہ منورہ کے منبر پہ جب آتے تو آپ کیسے معلم ہوتے۔ یہ ساری مختلف طریقے ہیں، مختلف اسلوب ہیں۔ میں ایک دو چیزیں ذکر کرتا ہوں، کبھی آپ بیٹھتے ہیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں، کبھی آپ اپنی تقریر میں عملی مظاہرہ کرواتے ہیں۔ مثلا اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، معلم انسانیت بیٹھے ہیں منڈی باؤتین والوں، ایک دیہاتی آیا اور آتے ہی نماز شروع کر دی، جلدی جلدی سے نماز پڑھی اور فارغ ہوتے ہی آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، قم، اٹھیے، فصلی، قم صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ اٹھے پھر پڑھی، جب پھر اسی انداز سے پڑھی پھر آئے، فرمایا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے پھر جواب دینے کے بعد فرمایا اٹھ، دوبارہ پڑھیے صحیح۔ 3 دفعہ جب ایسے کیا تو تیسری مرتبہ کہنے لگا میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، علمنی، مجھے سکھائیے۔ اب طلب پیدا ہوئی نا، مجھے سکھائیے۔ تو اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھانے لگے۔ میرا پاک پیغمبر معلم بن کے کیا، ایک دیہاتی سے کہتے ہیں اللہ اکبر یوں کہہ، پھر یوں ہاتھ باندھ لے، پھر یوں رکوع میں چلا جا کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، پھر رکوع سے یوں اٹھ تاکہ تیرے اعضاء اپنی جگہ ٹھہر جائیں۔ یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھا نہیں اور ڈس سجدے میں جا گیا۔ آپ نے فیس بک پہ اکثر دیکھے ہوں گے رمضان المبارک میں ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو موٹر وے پہ چلتے ہیں، دیکھیے نا، ہاں 120 کی سپیڈ سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو مقتدی رکوع سے اٹھتے ہیں تو امام سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں گئے ہوتے ہیں تو امام صاحب اوپر قرات شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کا یہ حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پوری نماز انہیں سکھائی، اور میرے پاک پیغمبر کی تعلیم کی ایک جھلک، معلم کائنات، معلم انسانیت کی تعلیم کی ایک اور مثال سن لیجئے۔ مسجد نبوی میں امام الانبیاء جلوہ افروز ہے، ایک دیہاتی آیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد فوراً اٹھتا ہے، مسجد کے صحن میں جا کے پیشاب کرنے لگتا ہے، وہی کونے میں بیٹھتا ہے، حاجت پوری کرنے لگتا ہے۔ فوراً صحابہ کرام اٹھتے اور اس کی طرح لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھائی آدھے میں اس کو نہ بگاؤ نا، ٹھہر جاؤ، روکا،
جب روک دیا سب کو، صحابہ کرام روک گئے، اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی کام ایسا مجھ سے ہو گیا. ایسے دیہات کے لوگ ہوتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا اتنا اس بیچارے کو. جب دیکھا اس نے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، فارغ ہوا. نبی علیہ السلام نے کہا بولا ادھر آؤ. آ گیا، فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی سنا ہے آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں اور دیتے بھی بڑے کھلے دل سے ہیں، تو میں اس لیے آیا ہوں، مجھے بھی کچھ دے دو. نبی علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے جو کام کیا ہے پہلے اس کی تربیت لے لو مجھ سے. معلم کائنات کے سمجھانے کا انداز. کیا فرمایا؟ فرمایا او عربی ان هذه المساجد لم تبن لہذا. او دیہاتی، یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنتی. انما بنیت لذکر اللہ. ہو دیا اس کو، پھر کپڑوں کا جوڑا بھی دیا، سواری کے لیے گھوڑا بھی دیا، کچھ عطیے بھی دیے. جب وہ جانے لگا، مزاج کے سخت ہوتے ہیں یہ دیہات کے لوگ، تو اس وقت تک اس پہ اتنا اثر نہیں تھا. لیکن جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اسے رخصت کرنے کے لیے چند قدم چلتے ہیں تو دیہاتی ان دیکھتے ہی آنسو روانہ ہو گئے. کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے. شاید بڑی دلیلیں بھی دیتے، وہ نہ مانتا. انداز سمجھانے کا، تعلیم کا، تربیت کا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کہیں گے اس تعلیم، ایسے معلم ہو، ایسے نقش قدم پہ چلے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. وہ چلا گیا اور اپنی قوم کے پاس جا کے قرآن کی تعلیم تو تھی نہیں، بس دین کی دعوت یوں دیتا ہے، اپنا یہ واقعہ سناتا ہے اور میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے. سال گزرنے کے بعد جب آتا ہے تو اکیلے نہیں 200 بندے ایمان لانے کے لیے لے کے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے میرے ساتھ آئے ہیں، آپ کے دست اقدس پہ مشرف با اسلام ہونا چاہتے ہیں.